بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں تیزی سے سکڑتے پانی کے ذخائر جو دنیا میں سکڑ رہے ہیں، کیا وہ ایک نئی جو ہے وہ جنگوں کو اور نئے تنازعات کو جنم دینے جا رہے ہیں، اور کیا سندھ کے حصے کا پانی پنجاب کو چوری کرنے کا پورا حق حاصل ہے، یا پنجاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور کیا ارسا کے معاہدے کے مطابق کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہ چھوڑنا ارسا کے معاہدے کی گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کراچی، بدین، ٹھٹا اور سجاول کے شہر اور وہاں کی زرعی زمین انتہائی خطرات کا شکار ہے۔ کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم میں ٹھٹا کے قریب سندھ بیراج کی تعمیر کے منصوبے کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ نئی گاج ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ آخر کیوں کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گریٹر تھل کینال کی تعمیر جو ارسا کے 1991 کے اکارڈ کی سخت خلاف ورزی ہے، اور اس پر پنجاب نے فیز 1 کے بعد فیز 2 بھی مکمل کر لیا ہے، اور بدقسمتی سے اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ سندھ کا، بلوچستان کا احتجاج کسی کام نہیں آیا، اور نہ ہی وفاقی حکومت نے اس طرف کوئی توجہ دی۔ تو ناظرین، آج ہم ان تمام ایشوز پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹیلی میٹری سسٹم نصب کرنے کا منصوبہ جو بنایا گیا ہے اس کا معاہدہ کس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے وزارت آبی وسائل اور ارسا نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور آج کے اس پروگرام میں میں آپ سے تھوڑی بہت معذرت بھی چاہوں گا۔ ممکن ہے کہ ہماری ایک نئی کوشش ہے، اور ممکن ہے کہ ہم سے کئی کوتاہیاں بھی سرزد ہوتی ہوں گی، یا کچھ فمبلس بھی ہوتے ہوں گے، تو مہربانی کر کے ان کو بھی درگزر کیجیے گا۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تیزی سے پانی کے ذخائر سکڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا میں پینے کا پانی ناپید ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس سے زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور دنیا تیزی سے جو ہے وہ سمندری خوراک کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی سمندر سے جو خوراک ہمیں مل رہی ہے، یعنی مچھلی زیادہ اب استعمال اس طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ دنیا میں ایک نئے تنازعات کو جنم دے گی۔ جس طرح پیٹرول پہ امریکہ نے جو ہے وہ خلیج پر اور دیگر ممالک پر جنگیں مسلط کیں، اسی طرح لگتا ہے کہ ایک بار پھر آبی وسائل پر بھی جو ہے وہ نئے تنازعات جنم لیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ نئی جنگیں جنم لیں گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح سندھ طاس معاہدے کی انڈیا مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو پانی کے بحران کا سخت کمی کا سامنا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب جو ہے وہ مسلسل سندھ کے حصے کا پانی چوری کر رہا ہے، مسلسل، یعنی کئی دہائیوں سے۔ یعنی میں اگر آپ کو، میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ یہ 1941 سے بھی پہلے کی بات ہے، تب سے یہ پنجاب کا شیوا رہا ہے کہ وہ پنجاب سندھ کے حصے کے پانی پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، لیکن اس پر کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ انگریزوں نے 2 کمیشنز بنائیں، اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، جبکہ وفاقی حکومت یہ جانتی ہے کہ سندھ کی زراعت کا مکمل دار و مدار صرف دریائی پانی پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ کے ساتھ مسلسل جس طرح زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے نتائج آگے چل کے بہت زیادہ بھیانک نکلیں گے۔ پانی کی تقسیم کو منصفانہ بنانے کے لیے 1991 میں ایک پانی کا معاہدہ تشکیل پایا تھا، جس میں جو ہے وہ پانی کی تقسیم کا ایک فارمولہ دیا گیا تھا، اور اسی پانی کی تقسیم کے فارمولے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک نیچرل ایکولوجیکل سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے اور کوشش کی جائے گی کہ
کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم میں سالانہ 10 ملین ایکڑ فٹ پانی چھوڑا جائے تاکہ سمندر کے پانی کو آگے بڑھنے اور اس سے پیدا ہونے والے جو خطرناک اثرات ہیں اس کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے 1991 کے اکارڈ کے معاہدے کے اس حصے کو یہ کہہ کر مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم میں پانی دینے کا مطلب ہے کہ پانی کو ضائع کرنا اور اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کالا باغ ڈیم جیسے متنازع ترین منصوبے کو کسی نہ کسی صورت میں عملی جامہ پہنایا جائے، اور یہ معاملات آگے پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ارسا کے معاہدے کے مطابق کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہ چھوڑے جانے کی وجہ سے کراچی، بدین، ٹھٹہ، سجاول سمیت دیگر کئی شہروں کے شہریوں کی اور شہروں کا وجود، یعنی شہریوں کی زندگی اور شہروں کا وجود خطرے میں پڑ رہا ہے۔ ضلع بدین، ٹھٹہ اور سجاول کی لاکھوں ایکڑ زرعی زمین سمندر نگل چکا ہے اور ہمارے زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارا یعنی دریائے سندھ کے جو ٹیل اینڈرس ہیں ان کا مکمل زرعی دار و مدار کے علاوہ پینے کے پانی کا بھی جو ہے وہ یعنی سندھ کے شروع سے یعنی گڈو سے لے کر کراچی تک پانی کا جو پینے کا جو انحصار ہے وہ دریائے سندھ پر ہی ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ حکومت اس چیز کو دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وابڈا کی طرف سے کئی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں نئی گاج ڈیم کی تعمیر کے منصوبے پر۔ نئی گاج ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ ضلع دادو کے علاقے میں ہے یہ، اور جس سے بارش کا پانی بلوچستان کے علاقوں سے ہوتا ہوا نئی گاج ڈیم سے اترتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی مقدار ہوتی ہے پانی کی، جس کے لیے جو اگر وہاں پہ اگر بیراج بنایا جائے یا اس منصوبے کو مکمل کیا جائے تو اس سے نہ صرف ہمیں بجلی مل سکتی ہے بلکہ پینے کا پانی بھی وافر مقدار میں ہمیں مل سکتا ہے۔ اس وقت ارسا کا کہنا ہے کہ دریاؤں اور ڈیموں میں اوسط توقع سے مجموعی قلت 38% ہے، جس میں دریائے سندھ اور تربیلا میں 13%، دریائے کابل میں 46%، دریائے جہلم اور منگلہ ڈیم میں 44%، دریائے چناب میں 48% اور دیگر ذرائع میں یہ کمی 66% ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ بدین، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الائر، خیرپور، دادو، حیدرآباد، ٹھٹہ، سجاول میں کھڑی فصلیں خصوصاً کپاس کو سخت نقصان ہو رہا ہے، اور جس سے فصلیں 35 سے 40% تک متاثر ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، اس صورتحال کو جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ سانگڑ میں 50 سے 60% کی پچھلی شاخیں یعنی ٹیل میں 80% تک پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ سانگڑ میں 3 میں سے 1 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے، اور سندھ میں پانی کی کمی 52% سے بڑھ کر اب 65% سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ تو اسی صورتحال میں اور پنجاب پر مسلسل عائد کیے جانے والے الزامات اور گریٹر تھل کینال کے منصوبے کے حوالے سے اس وقت وفاقی حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تاکہ پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وزارت آبی وسائل اور ارسا نے ہنگری کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور ہنگری کے ماہرین کی ایک ٹیم ابھی سندھ کے تمام بیراجوں کا بھی دورہ کر چکی ہے، جس کا مقصد بیراجوں پر جو ہے وہ ٹیلی میٹری سسٹم نصب کرنا ہے۔ تو ہنگری کی اس ٹیم کے دورے کے بعد ارسا نے اور وزارت آبی وسائل نے جو ہے وہ تمام صوبوں کے محکمہ آبپاشی کو ہدایت کی ہے اور وابڈا کو بھی کہ وہ اپنے فوکل پرسنس نامزد کریں جو اس ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے، تاکہ کسی بھی صوبے کو کوئی بھی خدشہ یا کسی بھی قسم کے تحفظات نہ ہوں، اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم نصب کیا جا سکے۔ ناظرین، ٹیلی میٹری سسٹم ہی وہ واحد
वसीला है या वाहिद ज़रिया है जिससे पानी की आमद और अखराज, यानी हर डैम हर बैराज पे इसको हम जो है वो नोट कर सकते हैं और इसको उसका रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है, रह सकता है। और इस टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब की फौरी ज़रूरत है। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं कि टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के अमल को तेज़ बनाया जाए, हंगरी के माहिरीन से एक बार फिर रुजू किया जाए और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।